کسی بچے کی وجہ مشہوری یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ڈرتا ہے، پہلی بات. یعنی اگر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ کسی بچے نے کسی چیز سے ڈرا، جب کسی بچے نے کسی چیز سے، چھپکلی سے، کاکروچ سے ڈرا اور وہ اس وجہ سے مشہور ہو گیا، تو اس کے لیے ڈرتے رہنا آسان ہو جائے گا، پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، ڈر بچے ہم سے سیکھتے ہیں. ہم کسی چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ گھر کے باقی لوگ جو بڑے ہیں وہ کس چیز سے ڈرتے ہیں. تو ڈر کا جو فینومینا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کسی انسان کو دیکھا کہ وہ فلاں چیز سے ڈر رہا تھا، یہ بھی کسی چیز سے ڈرنے لگا. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز، ڈر کے بارے میں اس نے سنا، کوئی چیز سنی کہ فلانا ڈرتا تھا، اس نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن واقعہ سنا ہے. یہ تینوں کانٹیکسٹ ہیں. تو اب اس کے لیے دعا دیجئے، اس بات کو ایشو نہ بنائیے. آہستہ آہستہ جیسے وہ بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. جتنا آپ اسے فیل کریں گی اور جتنا آپ اس کو کہہ لیجیے اس پہ ریئیکٹ کریں گی، اتنا یہ مطلب اسٹرینتھن ہوگا. تو بس ٹھیک ہے، آپ اگنور کیجئے، دعا دیجئے. اور مطلب یہ اب میں ابھی چونکہ اتنا اصل میں آہستہ آہستہ جب بچوں کے ساتھ ایسی کانورسیشنز ہوتی ہیں نا جس میں چیزوں کی لاجکس سامنے آتی ہیں، مطلب ابھی یہ پورا آرٹ ہے ریفلیکٹیو کانورسیشنز. یہ پورا یعنی باتیں کیسے کی جائیں، جیسے جیسے بچے کی لاجیکل انالیسس کی کہہ لیجیے صلاحیت بڑی زبردست طریقے سے ایکسرسائز کرتا ہے، ہوتی تو اس کے اندر ہے، وہ اس کو ایکسرسائز کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کا لاجیکل انالیسس کرتا ہے. خود ہی ایک ٹائم پر آ کے اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں کیوں ڈرتا ہوں اس سے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اس کا ڈر مشہور نہ کیا جائے. وہ کوئی بھی ایسا انسان جس کے فیئر یا فوبیا کو پاپولرائز کر دیا گیا ہے، پوری سوسائٹی میں مشہور ہے، یہ تو اس سے ڈرتے ہیں، اس کا ڈر چھڑانا سب سے مشکل بات ہے. اس کو اپنی زبان سے کلمہ خیر یعنی اپنے لیے کلمہ خیر سننا چاہیے. سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے، ڈروں کا خاتمہ کر دیتی ہے. آپ اچھی دعائیں اسے دیجئے، گلے لگائیے. اگر ڈر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ اس کو اگنور کیجئے، اتنا ہائی لائٹ نہیں کریں.